اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویڈیو دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت انسانوں میں تو عام ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن جانور بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر آپ لوگ سبحان اللہ کہیں گے کہ کیسے ایک شیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا تھا، تو اس شیر نے ایسا کون سا عمل کیا جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگل کی طرف آنا پڑا؟ ناظرین، خوبصورت واقعے کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ انسان تو حسن کے طلبگار ہیں، لیکن اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک میں وہ روحانیت رکھی ہے کہ جنگل کے چرند پرند جانور بھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے طلبگار رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرورش پا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 3 سال ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا، اماں میرے بھائی روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، بیٹا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اماں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، نہیں بیٹا، تم بہت نرم نازک ہو، کہیں تمہیں دھوپ نہ لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ بولی بہن شیمہ ساتھ کھڑی تھی، کہنے لگی، اماں تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی ہمارے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں اور ہمیں دھوپ نہیں لگتی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اصرار کیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو جانے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح سے 4 سے 5 دن تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ نے روک دیا، کہا، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے بعد تم نے بکریاں چرانے نہیں جانا۔ اسی طرح سے ایک دن گزر گیا، دوسرا اور تیسرا دن بھی گزر گیا۔ تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا روتا ہوا آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کیوں کر روتے ہو؟ کہا، اماں ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم حضرت حلیمہ سعدیہ کے رخسار پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا حضرت حلیمہ سعدیہ رو رہی ہیں۔ فرمایا، اماں روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گئے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں، اے اماں رو نہیں، ہم اپنی بکری کو شیروں سے لے کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 3 سال کی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، اماں وہ کسی اور کے کہنے پر نہیں ہوتا، جب میں محمد کہوں گا تو جنگل کے شیر بکری لے کر آ جائیں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کو ساتھ لے کر اپنی بستی سے جنگل کی طرف آتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، اے جنگل کے شیروں، میری ماں کی بکری واپس کر دو۔ بس اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کے شیر دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکری ساتھ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ شیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شیرو، تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بکری ہماری ہے، بتاؤ میری اماں کی بکری کو تم نے کیوں اٹھایا؟ دوستو، اب سنیے گا کہ شیر کیا کہتے ہیں۔ شیروں نے عرض کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب بکریاں چرانے آتے تھے تو ہم چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھتے تھے۔ کائنات بنانے والے نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہے یہ دیکھتے تھے، پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 3 دن گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے، ہم نے بڑے شیر سے کہا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار دوبارہ کرنا ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکری اٹھا لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری چڑھوانے خود آئیں گے، اسی بہانے دیدار ہو جائے گا۔
اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہانہ تو بکری کا تھا، اصل میں آپ کے دیدار کا بکری نشانہ تھا، سبحان اللہ۔ ناظرین ذرا غور فرمائیے کہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کتنی اعلیٰ اور بلند تھی کہ جانور بھی آپ کے دیدار کے لیے ترستے تھے۔ ناظرین یہ واقعہ ذوق خطیب کتاب کا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ ضرور اچھا لگا ہوگا۔ اس واقعے کو لائک اور آگے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھے ایمان فروز واقعے کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔